اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 18 ہے فار کلاس 4th ایئر۔ آج جو ہم نے ریڈ کرنی ہے وہ ہے ہماری حدیث نمبر 9۔ اس کا ٹاپک ہے اپنے سے کم تر کو دیکھو، یعنی ہمیں اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے جب ہمارے دل میں کوئی احساس کم تری پیدا ہو یا لالچ و حرص پیدا ہو۔ ان سے ابو ہریرہ کالا کہا، کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا جب ناظرہ دیکھے احدکم کوئی تم میں سے ایک الہ طرف من شخص فضلہ فضیلت دی علیہ اس پہ فی المال مال میں والخلقی اور بناوٹ فلینظر بس وہ دیکھے الی من جو ہوا ہو اسفل کم تر من ہو تم میں سے ممن اس سے فضیلہ فضیلت دی گئی علیہ اس پر۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور جسمانی ساخت میں اس سے بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے جس کو اس پہ فضیلت دی گئی ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو دنیاوی مال و دولت یعنی بہت امیر ہو اور جسمانی خلقت و بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے برتر اور بڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں لالچ، حرص اور احساس کمتری پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے کمتر ہو، تاکہ بجائے حرص و لالچ اور شکایت کے اس کے دل میں صبر و شکر کے جذبات پیدا ہو۔ آپ کسی بھی حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے اس کے حدیث کے ترجمے کو 3-4 مرتبہ اچھے سے پڑھیے، پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی اچھی طریقے سے یاد ہوگا، اس کی تشریح کرنے میں بھی اس کے ٹاپک خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ہے کہ اس حدیث میں ایسے لوگوں کی جانب دیکھنے کا حکم ہے جو ہم میں سے نچلے ہیں، الی من اسفل منہ۔ اس کی وضاحت مندرجہ ذیل واقعے سے اچھی طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹوں کے گلے کے پاس سے گزرے، یعنی اس شخص کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، اور چونکہ اونٹ اہل عرب کی عزیز ترین دولت تھی جو کہ دودھ بھی ہے، گوشت بھی اور پشم بھی، یعنی اس سے اون وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں سے منہ پھیر لیا اور ادھر چہرہ انوار اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزیز ترین دولت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کیوں نہ دیکھا؟ تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے؟ لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ مولانا منظور نعمان اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، جب وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ مال و دولت اور دنیاوی وجاہت یا شکل و صورت میں اس سے بہتر ہے تو اس میں اس کی طمع اور حرص پیدا ہوتی ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اس حدیث میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھے جو ان کے حال پہ غور کرے، جو مال و دولت، شکل و صورت میں اور عزت و جاہت کے لحاظ سے اس سے بھی کمتر اور پسماندہ ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 2 خصلتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھیں گے۔ ان خصلتوں کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پہ نظر رکھے جو دین میں اس سے اعلیٰ درجے پر ہو، فائق ہوں اور بالا ہوں، اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور دنیا کے معاملے میں ان غریب و مسکین اور خستہ حال بندوں پہ نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے کمتر ہوں، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر و شاکر لکھا جائے گا۔ دوم، جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالا تر لوگوں پر نظر رکھے، جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں، اس کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ شاکر و صابر نہیں لکھا جائے گا۔ الغرض جو بندہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لے کہ وہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں پر نظر رکھا کرے جن کا مقام دین میں یعنی ایمان و اعمال اور اخلاق میں اس سے بلند تر ہو، تو ان کی پیروی کرتا رہے
اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے ان خستہ حال اور مبتلائے مصائب بندوں پہ نظر رکھے جو دنیاوی لحاظ سے اس سے کم تر اور پستر ہوں، تو ان کے مقابلے میں دنیاوی راحت و عافیت کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر اپنے اس محسن مالک کا شکر ادا کرتا رہے۔ اب دیکھیں کسی کا آپ دیکھیں گے یہ کتنی حسین ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے بھی کم تر ہیں، تو آپ اللہ کا خود بخود آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے کلمات آپ کے منہ سے نکلیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں ان سے بہتر بنایا ہے۔